میں ایک بچے کی مثال دیتا ہوں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بازار گئیں, غلام بک رہے تھے. ایک غلام خریدا, عمر 8-9 سال کی, اور اس کو لے کر کے آئیں. کہنے لگیں یا رسول اللہ, یہ غلام میں آپ کے لیے لائی ہوں اور یہ ہر وقت کے آپ کے کام میں آپ کی مدد کرے گا. یہ لے آؤ, یہ رکھ دو, یہ پہنچا دو, اسے بلا دو, یہ کر دو. اس کام کے لیے میں یہ لے آئی ہوں. آپ کو بار بار بھاگنا نہ پڑے, آپ کو بار بار فکر نہ کرنا پڑے, یہ ہر وقت آپ کے پاس رہے گا. وہ غلام آپ کے پاس رہنے لگا. اس غلام کے باپ حارثہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ پکنک منانے گئے تھے. جی. جہاں گئے تھے وہاں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا, اور قافلہ لوٹا تو مال بھی لے گئے, ان کے بچے بھی اٹھا کر لے گئے, ان کی لڑکیاں بھی اٹھا کر لے گئے. لڑکیوں کو باندی بنا کر بیچ دیا, لڑکوں کو غلام بنا کر بیچ دیا. یہ جو بچہ آیا تھا خاندانی غلام نہیں تھا, ایک بڑے اچھے گھرانے کا بچہ تھا. باپ بچے کے چلے جانے پر دیوانہ سا ہو گیا, اور صبح سے لے کر شام تک جہاں یہ رہتے تھے بنو حارثہ میں, وہاں نکل کر سڑکوں پر دیوانہ وار پھرا کرتے تھے اور اپنے بچے کی یاد میں اشعار پڑھا کرتے تھے. میرے بیٹے, اگر مجھے کوئی یہ بتائے کہ تو 7 زمینوں کی تہوں کے اندر پہنچ گیا ہے تو میں زمین کھود کر کے تجھے نکال کر کے لاؤں. میرے بیٹے, اگر کوئی مجھے یہ بتائے کہ تو پہاڑ کی چوٹیوں کے پیچھے چلا گیا ہے تو میں پہاڑ کی بلندیوں کو سر کر کے تجھے نکال کر کے لاؤں. میرے بیٹے, مجھے یہ پتا چلے کہ تو سمندر کی تہوں میں پہنچ گیا ہے تو میں سمندروں میں غوطہ لگا کر تجھے ڈھونڈ کر لاؤں. ہائے میرے بیٹے, تیری جدائی نے مجھے دیوانہ کر دیا, تیری جدائی نے مجھے پاگل کر دیا. میں صبح سے لے کر شام تک تجھے ڈھونڈتا پھرتا ہوں, تیری خوشبو سونگتا پھرتا ہوں, لیکن تیرا کچھ پتہ نہیں چلتا. اس طرح کے عربی کے اشعار پڑھ پڑھ کر کے سارا دن پھرا کرتے تھے. حج کا موسم آیا, کچھ لوگ حج کے لیے گئے تو منی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس غلام کے ساتھ ایک ایک خیمے پر جا رہے ہیں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں. من یاوینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالت ربی, کون مجھے ٹھکانہ دے گا اور کون میرا ساتھ دے گا تاکہ میں اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا سکوں. یہ ملاقات کرتے 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 بنو حارثہ کے خیمے پر پہنچ گئے. بنو حارثہ کے خیمے پر پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے جب اس بچے کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو حارثہ کا بیٹا ہے. اب محمد رسول اللہ سے تو کچھ نہیں کہا. حج کر کے واپس جب پہنچے تو حارثہ سے ملاقات کی اور یوں کہا کہ تمہارا بیٹا تو مکہ میں محمد ابن عبداللہ نامی ایک شخص ہے, اس کے پاس غلامی کی زندگی گزار رہا ہے. حارثہ نے اپنے بھائی کو بلایا, اپنے بڑے بیٹے کو بلایا, مشورہ کیا. یہ طے ہوا کہ بھائی بہت سارا مال لے کر محمد ابن عبداللہ کے پاس چلو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت سارے ہدیے تحائف اور بہت سارا پیسہ لے کر کے مکہ مکرمہ آئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی سخاوت تو پورے جزیرہ عرب میں مثال کی طرح بیان کی جاتی ہے. آپ بڑے سخی ہیں, بڑے لوگوں کو دینے والے ہیں. ہم آپ کے پاس اپنی ایک حاجت, اپنی ایک ضرورت لے کر کے آئے ہیں, اور آپ اس حاجت اور اس ضرورت کے بدلے میں ہم سے جتنا مال لینا چاہیں مال لے لیں. ہم یہ تحائف لائے ہیں, ان تحائف کو قبول کر لیں, لیکن ہماری وہ ضرورت پوری کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے, کیسی ضرورت؟ کہنے لگے کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس غلامی کی زندگی گزار رہا ہے, وہ خاندانی غلام نہیں ہے. ہم اپنے اس بیٹے کو آزاد کرانے کے لیے آئے ہیں. جو قیمت آپ نے دی ہو وہ قیمت ہم دینے کو تیار ہیں, اور جتنا مال آپ نے دیا ہو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. یہ ہدیے تحائف بھی ہم سب آپ کے لیے لائے ہیں, بس ایک تمنا ہے, ہمارے بیٹے کو ہمیں واپس کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس حارثہ, اتنی سی بات, اتنی سی بات؟ کہنے لگے کہ جی یا رسول اللہ. کہنے لگے اچھا دیکھو, اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا دیکھو میں تمہارے بیٹے کو بلائے لیتا ہوں.
اور تمہارا بیٹا اگر تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہو جائے تو نہ ہمیں تمہارا مال چاہیے نہ تمہارے تحفے چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، تم اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ لیکن اگر تمہارے بیٹے نے تمہارے ساتھ جانے سے منع کر دیا تو میں زبردستی نہیں کروں گا، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ تو باپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو احسان سے بھی بڑھ کر ہم پر احسان کیا ہے۔ بس اتنا سنا، اللہ کے رسول نے آواز دی، زید زید زید۔ زید دوڑے ہوئے آئے اور آ کر کے کھڑے ہو گئے، جی یا رسول اللہ آپ نے مجھے آواز دی؟ فرمایا ہاں زید انہیں جانتے ہو؟ جی یا رسول اللہ یہ میرے ابا ہیں۔ اور انہیں پہچانتے ہو؟ جی یا رسول اللہ یہ میرے چاچا ہیں۔ اور اسے پہچانتے ہو؟ جی یا رسول اللہ یہ میرا بھیا ہے۔ زید یہ سب تم کو لینے کے لیے آئے ہیں، یہ سب تم کو لینے کے لیے آئے ہیں، تم ان کے ساتھ اگر جانا چاہو تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، اور اگر نہ جانا چاہو تو میرے حال سے تم باخبر ہو، میرے حال سے تم باخبر ہو۔ زید نے ایک نگاہ بھائی پر ڈالی، پھر ایک نگاہ چچا پر ڈالی، پھر ایک نگاہ باپ پر ڈالی، اور ان تینوں کو دیکھنے کے بعد مڑا اور مڑ کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نگاہ ڈال کر آنکھوں میں آنسو لا کر بولا، فدا ہو ابی و امی یا رسول اللہ، فدا ہو ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، بھلا میں آپ کو چھوڑ کر جاؤں گا؟ بھلا میں آپ کو چھوڑ کر جاؤں گا؟ باپ چلایا، زید تجھے کیا ہو گیا؟ تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے؟ زید تجھے کیا ہو گیا؟ راحت اور آرام کی زندگی کو چھوڑ کر نوکروں اور غلامی کی زندگی گزارنے کو تیار ہے۔ چچا نے کہا کہ زید تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے اپنے ماں کی، اپنے باپ کی، اپنے بھائیوں کی کسی کی لاج نہ رہ گئی تو ان سب کو چھوڑ کر ایک اجنبی کے پاس اجنبی شہر میں زندگی گزارنے کو تیار ہے۔ بھائی نے کہا زید تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے ہم بھائیوں کی محبت، ہم بہنوں کی محبت، ماں باپ کا پیار، ماں باپ کا ساتھ، کیا تجھے ان کی یادیں نہیں ستاتی؟ کیا تو ان سب کو چھوڑ کر ایک اجنبی شہر میں اجنبی کے ساتھ زندگی گزارنے کو تیار ہے؟ سب کی باتیں سن کر زید نے کہا ہاں ابا، ہاں چاچا، ہاں بھیا، تمہاری ساری باتیں میرے سر آنکھوں پر، تمہاری ساری باتیں میرے سر آنکھوں پر، لیکن ابا، چاچا، بھیا، جو بات میں نے ان میں دیکھی ہے وہ تم میں سے کسی میں نظر نہیں آتی، وہ تم میں سے کسی میں نظر نہیں آ سکتی۔ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، محمد الرسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اتنا کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محبت بھری نگاہ زید کے چہرے پر ڈالی اور پھر یوں کر کے باہیں پھیلائیں۔ زید نے چھلانگ لگائی اور آ کر رسول اللہ کی گودی میں بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے لپٹایا اور لپٹا کر کہنے لگے، زید آج سے میرا غلام نہیں، زید آج سے میرا بیٹا ہے، سبحان اللہ، کیا کہنا، زید آج سے میرا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جب حارثہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنا کہ زید آج سے میرا غلام نہیں میرا بیٹا ہے، تو حارثہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آئے تو تھے اپنے بیٹے کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے، لیکن اب اجازت دیجئے کہ ہم بھی آپ کی غلامی میں داخل ہو سکیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ہاں یہ بچے تھے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا جانتے تھے کہ محبت ہوتی کیا چیز ہے۔ صحابہ نے ایسی محبت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔